واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید کو حفظ کرنا، قرآن مجید کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں یہ جذبہ رکھا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بناتے ہیں، اور اس کی فضیلت جو ہے، اس کا جو ہمیں پتہ چلے گا جب ہماری ظہری آنکھ بند ہو جائے گی، جب ہم قیامت والدن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے یا ہم قبر میں جائیں گے، اس وقت ہمیں قرآن مجید کی حفظ کی فضیلت کا پتہ چلے گا۔ بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو حافظ بنتے ہیں، اور حافظ بنتے ہوئے ان بچوں کو سبق یاد کرنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے کہ سبق کس طریقے سے یاد کیا جاتا ہے۔ بچوں کو صحیح طریقے سے سبق یاد کرنے کا طریقہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے بچے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو آج کے اس مختصر سے کلپ میں بچوں کو سبق کس طریقے سے یاد کروایا جائے اس کا طریقہ بتایا جائے گا۔ تو جتنے بھی حضرات ہیں ہمارے اس کلپ کو، پورے کلپ کو سماعت فرمائیں، اور پھر مدارس کے جو حضرات ہیں وہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے جب محنت کروائیں گے تو انشاءاللہ بچوں کے لیے سبق یاد کرنا آسان ہو جائے گا، اساتذہ اکرام کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور بچوں کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے جو بات کرنی ہے وہ بات یہ کرنی ہے کہ جب سبق یاد کرنے لگنا ہے تو سبق سے پہلے بچہ مطالعہ سناتا ہے، تو استاد کو سب سے پہلے بچے کے مطالعے کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے، مطالعے کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنے بڑے بڑے اساتذہ اکرام کو، قرآن حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ بچوں کا مطالعہ خود سنتے تھے، کیونکہ جب مطالعہ درست ہوتا ہے تو بچہ سبق ٹھیک یاد کرتا ہے۔ اگر مطالعہ کے اندر کوئی غلطی کمی رہ جاتی ہے، چونکہ بچے نے اس کو یاد کرنا ہوتا ہے اور وہ بچے کی زبان کے اوپر غلطی جاری ہو جاتی ہے، جبکہ دیکھا گیا ہے پھر وہ غلطی جلدی سے اترتی نہیں ہے، سالوں سال وہ غلطی چلتی رہتی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پوری زندگی وہ غلطی زبان کے اوپر جاری رہتی ہے تو ایسے بھی دیکھا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ بچے کو مطالعہ ٹھیک کروانا ہوتا ہے، بچہ مطالعہ صحیح طریقے سے یاد کرے، مطالعہ کے اندر کسی قسم کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جب بچہ سبق یاد کرنے لگے تو اس وقت پھر دعاؤں کا اہتمام کرے۔ سب سے پہلے بچہ درود شریف پڑھے، درود شریف پڑھنے کے بعد رب زدنی علما، اس کو 3-4 مرتبہ پڑھ لے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اس کے اہتمام کرے، اس کو پڑھ لے۔ سورۃ علم نشرح 3-4 مرتبہ پڑھ لے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن بچوں نے دعا یاد کی ہوتی ہے یا جنہوں نے دعا یاد نہیں کی ان کو دعا یاد کروائی جائے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ان دعاؤں کا اہتمام کروایا جائے۔ بچے کو بتایا جائے کہ سبق یاد کرنے سے پہلے یہ دعائیں پڑھی جائیں اور درود شریف پڑھا جائے، اس کے بعد بچہ سبق یاد کرنے کی کوشش کرے۔ سبق یاد کرنے کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ بچہ پہلے اپنے جو اس نے استاد سے مطالعہ لیا تھا، استاد کو مطالعہ سنایا تھا، اس کو 4-5 مرتبہ، 6 مرتبہ، 7 مرتبہ اس کو دیکھ کے پڑھے، اچھے طریقے سے غنّے مد کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، صحیح طریقے سے حروف کی ادائیگی ہو، اس کو 5-6 مرتبہ اچھے طریقے سے پڑھے۔ جب بچہ دیکھے کہ میں نے اب اس کو ناظرہ صحیح طریقے سے پڑھ لیا ہے، اس کے بعد پھر بچہ سبق یاد کرنے کی کوشش کرے۔ سبق یاد اس طرح کرنا ہے کہ اگر آیات مبارکہ چھوٹی ہیں تو پہلے ایک آیت مبارکہ کو 3-4 مرتبہ پڑھے بچہ دیکھ کے، اس کے بعد پھر اس آیت مبارکہ کو زبانی پڑھے، پھر دوسری آیت مبارکہ کو 3-4 مرتبہ دیکھ کے پڑھے، پھر اس کو زبانی پڑھے، 3-4 مرتبہ زبانی پڑھے، پھر دونوں آیتوں کو آپس میں ملا کے پڑھے۔ جب دونوں آیتیں صحیح یاد ہو گئیں اس کے بعد پھر تیسری آیت کو یاد کرے۔ یہ اسی طریقے سے پھر سطریں ہوتی ہیں، پہلے بچہ ایک لائن یاد کرے، 3-4-5 مرتبہ اس کو دیکھ کے پڑھے، اس کے بعد پھر اس لائن کو زبانی یاد کرے، جب وہ یاد ہو جائے پھر دوسری لائن شروع کر دے، اس کو زبانی یاد کرے، جب وہ لائن یاد ہو جائے پھر دونوں لائنوں کو بچہ دہرائے، اس کے بعد تیسری لائن کو یاد کرنا ہے، 3-4 مرتبہ، 5 مرتبہ اس کو دیکھ کے پڑھے، پھر اس کو زبانی پڑھے 4-5 مرتبہ۔ جب تیسری لائن یاد ہو گئی ہے اس کے بعد پھر بچہ ان تینوں لائنوں کو رپیٹ کرے، 3-4 مرتبہ ان کو زبانی پڑھے، اس کے بعد پھر چوتھی لائن شروع کرے۔ تو اس طریقے سے بچہ جب سبق یاد کرتا ہے، استاد اس طریقے سے بچے کو سبق یاد کروائے گا تو بچے کا وقت بھی کم لگے گا اور استاد کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، اس استاد کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا ہو جائے گی۔ جو بچہ پہلے 2 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے میں سبق یاد کرتا ہے،
جب اس طریقے سے سبق یاد کرے گا تو انشاءاللہ وہ بچہ آدھے گھنٹے میں اور پونے گھنٹے میں سبق یاد کر لے گا، جس سے استاد کے لیے بھی آسانی ہوگی اور بچے کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ تو اس طریقے سے اپنے بچوں کو سبق یاد کروایا جائے، مطالعے کے اوپر خاص طور پر توجہ دی جائے کہ مطالعہ میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ اگر مطالعہ میں کمی اور غلطی رہ گئی تو اس کا اثر پھر بہت دور تک جاتا ہے، دیر تک جاتا ہے، اور بچوں کو اس طریقے سے سبق یاد کروایا جائے۔ جب بچے اس طریقے سے سبق یاد کریں گے تو سبق یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب سبق یاد کرنے کا ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ تو عام طور پر ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے مدارس میں جو سبق یاد کرنے کا ٹائم رکھا ہوا وہ مغرب کے بعد رکھا ہوا ہے، کہ عصر کے بعد بچوں کو چھٹی ہو جائے اور بچے کھیلیں کودیں، اپنا ذہن فریش کریں۔ مغرب کے بعد جب آئیں گے تو بچوں کا ذہن فریش ہوا ہوگا، اس وقت بیٹھ کے سبق یاد کریں گے تو سبق یاد آسانی سے ہو جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے پھر والدین جو بچے گھروں میں رہتے ہیں، والدین اپنے بچوں کو تہجد کے وقت اٹھا دیں، فجر سے پہلے اٹھا دیں۔ اس چونکہ بچے نے آرام کیا ہوتا ہے، سو کر اٹھا ہوتا ہے، تو ذہن صحیح کام کر رہا ہوتا ہے، اس وقت بچہ بیٹھ کے سبق یاد کرے، فجر کے فوراً بعد بیٹھ کر سبق یاد کرے۔ ان اوقات میں جو بچہ سبق یاد کرتا ہے اس بچے کو سبق صحیح طریقے سے یاد ہو جاتا ہے۔ تو اہل مدارس سے گزارش ہے کہ جب اپنے بچوں کو اس طریقے سے سبق یاد کروائیں گے تو بچوں کو سبق آسانی سے یاد ہو جائے گا، اس میں بچہ بھی خوش ہوگا اور استاد محترم بھی خوش ہوگا۔ تو آپ ہمارے چینل پہ انشاءاللہ رہیں گے تو آپ کو ہم انشاءاللہ قرآن مجید کے بارے میں معلومات، بچوں کے بارے میں معلومات ہم فراہم کرتے رہیں گے۔ اب آخر میں ہم اپنے مدرسے کے ایک بچے کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کرواتے ہیں، آپ اس بچے کی تلاوت سنیں، کوشش کریں بچوں کو قرآن مجید تلفظ کے ساتھ پڑھایا جائے۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوست احباب کو شیئر بھی کرنا، تاکہ دیگر حضرات کو بھی یہ فائدہ پہنچ سکے اور ہمارا پیغام آپ کے ذریعے دوسرے لوگوں تک پہنچتا رہے۔ ہمارے مدرسے کا بچہ حافظ محمد قاسم، جو ابھی تک مکمل حافظ تو نہیں ہوا، کچھ سپارے باقی ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرے گا۔ آپ اس تلاوت کو سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور اس طریقے سے بچوں کے اوپر آپ محنت کریں گے۔ بچے کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اس بچے نے بہت ہی پیارے انداز میں تلاوت کی ہے، آپ حضرات نے تلاوت سماعت فرمائی ہے، تو آپ بھی اسی طریقے سے اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلوائیں کہ بچے اس طریقے سے خوبصورت انداز میں قرآن مجید پڑھیں۔ اگر آپ حضرات ہماری خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آن لائن بھی آپ کے بچوں کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ بچوں کے تلفظ کے اوپر، لہجے کے اوپر محنت کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر جا کر بچے ایسے خوبصورت انداز میں تلاوت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔